کیا آپ جانتے ہیں جنت میں کتنے طبقے ہیں؟ تو جنت میں 8 طبقے ہیں۔ نمبر 1 دارالخلد، اس میں عام جنتی لوگ رہیں گے۔ نمبر 2 دارالسلام، جس میں غریب اور صبر کرنے والے رہیں گے۔ نمبر 3 دارالمقام، جس میں وہ مالدار لوگ رہیں گے جو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ نمبر 4 جنت عدن، جس میں متقی و پرہیزگار اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور امام لوگ رہیں گے۔ نمبر 5 دارالقرار، جس میں حافظ اور عالم رہیں گے۔ نمبر 6 جنت النعیم، جس میں شہداء اکرام اور معزز لوگ رہیں گے۔ نمبر 7 جنت المأویٰ، جس میں شہداء اکبر، محسنین اور اولیاء اکرام رہیں گے۔ نمبر 8 جنت الفردوس، جس میں اللہ کے تمام نبی اور رسول اور علماء مجتہدین رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کسی ایک میں داخل فرما۔ کیا آپ جانتے ہیں جنت کے دروگہ کا نام کیا ہے؟ تو جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، جو کہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جس میں 8 طبقے، 100 درجے اور 8 دروازے ہیں، جسے اللہ نے مومن لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ جس کے دروگہ کا نام حضرت رضوان علیہ السلام ہے، جن کی نگرانی میں جنت ہے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ حضرت رضوان علیہ السلام کھولیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یا اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما، تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت تلاش کر رہے تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک تھا، جن کو لوگوں نے تابوت میں کر کے سمندر میں دفن کر دیا تھا۔ تو 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو نکال کر ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کرنا چاہا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی چاہت تھی۔ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ تابوت کہاں پر ہے، صرف ایک بڑھیا کو پتا تھا، جس کا نام اشارہ تھا۔ اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ایک شرط پر بتاؤں گی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں بوڑھی سے جوان ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا منظور ہے۔ پھر بولی کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، تو وہی آئی اس شرط کو بھی مان لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شرط کو مان لیا۔ پھر اس بڑھیا نے اس تابوت کے بارے میں بتا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد کے قبروں کے پاس ان کو دفن کر دیے، اور بڑھیا جوان ہو گئی، اور جب وہ 52 سال کی عمر کو پہنچتی تو وہ پھر 32 سال کی ہو جاتی۔ اس طرح اس نے 1600 سال کی عمر پائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی شادی ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ عمر کس نبی نے پائی؟ تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جب انسان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جس وقت روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، تو فرشتہ کہتا ہے تیرا طاقت پر بدن کہاں گیا، یہ آج اتنا عاجز کیوں ہے؟ اور جب روح نکل جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے تیری مال و دولت کہاں گئی جو تو نے جمع کیا تھا؟ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ کہتا ہے تو اتنے لمبے سفر کے لیے نکل گیا، اس سے لمبا سفر آج تک تو نے نہیں کیا، اور آج تو ایسے تنگ گھر میں داخل ہونے والا ہے جس میں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں۔ جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ آ کر کہتا ہے کل تک تو زمین کے اوپر چلتا تھا، آج زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے، کل تک تو ہنس رہا تھا، آج رو رہا ہے، کل تک سب تیرے ساتھ تھے، آج تو اکیلا لیٹا ہوا ہے۔ اور جب قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، جب سب چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ آ کر کہتا ہے تیرے سارے قریبی تو یہ چھوڑ کر چلے گئے، اگر وہ رک بھی جاتے تو تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، آج تجھ کو یا تو جنت کی خوشخبری ملے گی یا جہنم کا دردناک عذاب۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا۔ اس میلے میں لاکھوں انسان آئے تو دوسری طرف 80,000 جادوگر بھی آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھی اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھسکارے مارنے لگے، اور پورا مجمع خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کو دیکھ کر گھمنڈ اور غرور میں مست ہو گئے اور خوشی سے تالی بجانے لگے کہ ان کی جیت ہو گئی۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ ایک لاٹھی بہت بڑا اور خوفناک سانپ بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر آپ پر بہت سے جادوگر ایمان لے آئے۔ تو ایک مرتبہ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ کیا آپ جانتے ہیں جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟ تو جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، مگر اللہ ایمان والوں کو ہی داخل فرمائے گا، جہاں جانے کے بعد نہ کسی کو موت آئے گی نہ کسی کو نیند، جہاں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں گی۔ تو جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہر جنتی کو سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کا کنارہ کھانے کو ملے گا، جو کہ بہت لذیذ ہوگا۔ جنت میں ہر طرح کا کھانا موجود ہوگا، جو چیز کھانے کو دل کرے گا وہ فوراً سامنے پیش ہو جائے گی۔
کسی پرندے کو دیکھ کر کھانے کو من کرے گا، وہ اسی وقت بھنا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ جتنا کھائیں گے اتنا ہی لذیذ ہوتا جائے گا۔ ہر نوالے میں 70 قسم کے الگ الگ ذائقے ہوں گے جو کہ ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے۔ ہر جنتی کو 100 آدمی کے برابر کھانے کی طاقت مل جائے گی۔ یا اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ کہ آپ جانتے ہیں جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟